جب یہاں آकर ہم نے دیکھا تو ایک جہاز ہے جو پھنس چکا ہے. یہیں پہ بڑا مزہ آ رہا ہے, یہاں پہ کافی لوگ آئے ہوئے ہیں. ویڈیو آگے دیکھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں. سی یو پر پھنسا غیر ملکی جہاز لوگوں کی دلچسپی کا باعث بن گیا. بڑی تعداد میں شہری کراچی کے ساحل پر پہنچ گئے اور بحری جہاز کے ساتھ سیلفیاں بنوائیں. کراچی کے تفریحی مقام سی یو پر پھنسا بحری جہاز شہریوں کی دلچسپی کا ذریعہ بن گیا ہے. گزشتہ روز کنٹینر سے لدا بحری جہاز ساحل کی ریت میں پھنس گیا تھا, جسے دیکھنے کے لیے ساحل پر تفریح کے لیے آنے والوں کا رش بڑھتا جا رہا ہے. ہم میکڈونلڈ کے اندر آئے اور دیکھا ایک کشتی کھڑی ہوئی ہے, تو یہیں پہ ہم نے فن کر لیا اور یہیں پہ پکچرز وغیرہ کا سین کر لیا. بھائی ہم یہاں آئے تھے چھٹیاں بنانے کے لیے, دوستوں کے ساتھ انجوائے کرنے کے لیے میکڈونلڈ میں سی ویو والے. لیکن جب یہاں آ کر ہم نے دیکھا تو ایک جہاز ہے جو پھنس چکا ہے. اس وقت پولیس والے رینجرز آگے جانے دے نہیں رہے کیونکہ وہ جہاز پھنس چکا ہے. KPT حکام کے مطابق جہاز کو نکالنے کے لیے طاقتور سالویج ٹیگ استعمال کرنا ہوں گے. تاہم جہاز کے مالکان یا کمپنی نے ریسکیو کی ابھی تک باضابطہ درخواست دی اور نہ ہی جہاز کی آمد کی اطلاع KPT کو دی گئی تھی. اس لیے KPT کے ٹیگ پورٹ آپریشن چھوڑ کر پھنسے ہوئے جہاز کو ریسکیو نہیں کر سکتے. واضح رہے کہ بحری جہاز سنگاپور سے 18 جولائی کو کریو کی تبدیلی کے لیے آیا تھا. خراب موسم کی وجہ سے جہاز کا اینکر الگ ہو کر گم ہو گیا. انجن کمزور ہونے کی وجہ سے جہاز لہروں کا زور نہ سہ سکا اور دھکے کھاتا ہوا ساحل پر پہنچا اور ریت میں پھنس گیا. تازہ ترین اطلاعات کے مطابق UAE سے خصوصی ٹیگ اور چین سے سالویج ماسٹر کراچی پہنچ گئے ہیں, جس کے بعد KPT پاک بحریہ اور میرین ماہرین کی جہاز ریسکیو کرنے کے لیے مشاورت جاری ہے. پورٹ ذرائع کا کہنا ہے کہ اونچی لہروں اور پانی کی مطلوبہ بلندی کے دوران جہاز نکالنے کی کوشش کی جائے گی. اس وقت 3 میٹر اونچائی کی لہریں جہاز سے ٹکرا رہی ہیں. اونچی لہریں جہاز کو سمندر میں دھکیلنے میں معاون ہوں گی. ذرائع کا کہنا ہے کہ جہاز کو ریسکیو کرنے کے لیے مطلوبہ مشینری کی دستیابی یقینی بنائی گئی ہے. تاہم 15 اگست سے پہلے جہاز نہیں نکالا جا سکتا. امید ہے یہ رپورٹ آپ کو پسند آئی ہوگی. مزید ایسی معلوماتی اور دلچسپ ویڈیوز کے لیے چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں.